الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدہ کے مطابق آج سے انشاءاللہ ہم لوگ 40 نووی یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 حدیث پر مشتمل ایک مشہور کتاب جو ہے اس کتاب کو پڑھیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے اور جید عالم تھے۔ ملک شام سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو 40 سال کی عمر ہی عطا کی تھی، لیکن اس 40 سال کی عمر میں ہی انہوں نے اتنے علمی ذخائر چھوڑے کہ ایک انسان ان کے علمی ذخائر کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے۔ ان کی کتابوں میں صحیح مسلم کی شرح جو بہت مشہور شرح ہے، اسی طریقے سے ریاض الصالحین اور یہ 40 نووی بہت مشہور ہے۔ 40 نووی کی شرحوں میں سے مشہور شرح جامع العلوم والحکم ہے، جو امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس 40 کی بہت ساری اردو زبان میں بھی شرحیں موجود ہیں۔ آج کی پہلی جو حدیث ہوگی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جاتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس انسان نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی، تو اس کی ہجرت کا اعتبار وہی ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے اور 10 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ ابو لولو المجوسی نے فجر کی نماز میں مسلمانوں کو امامت کرا رہے تھے تو آپ کو نیزہ مارا اور اسی اثر سے آپ شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ اس حدیث کے مرتبہ اور مقام کو جاننا چاہیں تو کہا جاتا ہے کہ 1/3 اسلام اس حدیث پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے۔ حدیث میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ گویا کہ عمل کی صحت، عمل کی قبولیت اور عمل کے اجر و ثواب کا انحصار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا، عمل مقبول ہوگا اور اس عمل کا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر نیت صحیح نہیں تو عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا، وہ عمل مقبول نہیں ٹھہرے گا اور اس عمل کا ہمیں کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ نیت اصل میں دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو نیت کہتے ہیں اور اردو زبان میں اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ ارادہ کدھر ہوتا ہے؟ زبان پہ نہیں، قطعاً نہیں، زبان پہ ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ ارادہ دل میں ہوتا ہے، اور اسی ارادہ کو عربی میں ہم نیت کہتے ہیں۔ اسی لیے نیت کے الفاظ بولے نہیں جاتے ہیں، بلکہ نیت دل میں کی جاتی ہے، نیت کے الفاظ زبان پر لائے نہیں جاتے۔ نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے
صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عمل مقبول نہیں ٹھہرتا، وہ عمل قابل ثواب نہیں ٹھہرتا، بلکہ بسا اوقات اس کا بہت برا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اور عبادت اور عادت میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ بھی نیت ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کماتا ہے اور وہ صرف کمائی کو اپنے اوپر اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے اس لیے کہ ہمیں دنیا میں جینا ہے، تو اس کو اس کا کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں ملتا، یہ اس کی کمائی عادت ہے۔ لیکن اسی عادت کو وہ عبادت بنا سکتا ہے کہ وہ کمائے اس لیے تاکہ حلال روزی کمائیں، اور اللہ نے حلال روزی کمانے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور حلال روزی سے اپنے بچوں کی پرورش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی سے پرورش کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ اس کی کمائی عبادت بن جائے گی۔ تو کمائی عادت تھی، لیکن اس عادت کو عبادت بنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے نا مسجد میں بیٹھتا ہے، اگر اس لیے بیٹھا کہ ذرا آرام کر لیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن ایک بندہ فجر کے بعد اس لیے بیٹھتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں تاکہ سورج نکلنے تک یہاں پہ رہیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے چاشت کی، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو اجر اور ثواب اچھا، نیت اچھی نہیں تو اس کا کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ کبھی کبھار وبال جان بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اور نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کا ثواب ملتا ہے، یا جو آدمی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہی بدلہ ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ تو کیا اس حدیث کا کوئی پس منظر ہے؟ کیا اس حدیث سے کسی خاص پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے والوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے ہجرت کی تھی ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے، اور وہ مہاجر ام قیس سے مشہور بھی ہوا لوگوں کے بیچ میں، لیکن اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس حدیث کا خاص کوئی پس منظر نہیں، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ ٹھوس دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی رہنمائی ہم کو نہیں ملتی ہے حدیث سے، اس لیے یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ اس حدیث کا کوئی خاص پس منظر ہے۔ البتہ ایک عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور جیسی ہم نیت کرتے ہیں ویسے ہی ہم کو بدلہ ملتا ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ نیت کی جگہ دل ہے، اس لیے نیت کے الفاظ بولے نہیں جائیں گے۔ نماز میں ہم جاتے ہیں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، ہم ارادہ ہی سے تو آئے ہیں کہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اس لیے نیت کے الفاظ بولیں گے نہیں۔ ہم سنت نماز پڑھتے ہیں، ارادہ ہے سنت نماز پڑھنے کی، اس لیے ہم نیت کے الفاظ بولیں گے نہیں۔ نیت تو نماز میں یا ہر عمل میں شرط ہے نا، اگر نیت کے الفاظ کی ضرورت ہوتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے نہیں ہوتے؟ جب عمل کی قبولیت کے لیے نیت شرط ہے تو اس کے الفاظ تو بتائے ہوتے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نہیں بتایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت دلی ارادے کا نام ہے۔ اسی طرح سے اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ نیت ہی ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں، لہذا ہم یہاں کما رہے ہیں اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اس 8 گھنٹے ڈیوٹی کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں محض نیت کے ذریعہ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیے کمائیں کہ تاکہ حلال روزی ہو، اور حلال روزی سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، تو یاد رکھیں کہ 8 گھنٹہ ہمارا جو تھکنا ہوتا ہے یہ عبادت بن جائے گا۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو وہ تھکنا دراصل بیکار رہے گا، آپ محنت بھی کریں گے اور اس کا کچھ بھی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہم کوئی بھی کام کریں، نیت اچھی کر لینے کی وجہ سے وہ کام
صرف کام نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔